سورہ البلد تعارف. سورہ البلد سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی. یہ بھی مکیہ ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں، 82 کلمات ہیں، 320 حروف ہیں. اور اس کے خواص میں یہ ہے کہ کسی بھی نئے علاقے میں، کسی نئے گھر میں، نئی بستی میں، نئی گاڑی، نئی بلڈنگ میں جانے سے پہلے یہ سورت ایک بار پڑھ لو تو وہاں برکت ہی برکت ملے گی، وہاں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اس سورت کے اندر بہت سارے مضامین ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے جس شہر میں اس کا محبوب رہتا ہے، اور پھر یہ قسمیں ایسی اٹھائیں کہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قسم، آپ کے والدین کی قسم. اور پھر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ قیامت کے درجات جو ہیں وہ کس طرح لیے جاتے ہیں اور کس طرح قیامت کے درجات کی برکات حاصل کی جاتی ہیں، اور دوزخ سے کس طرح بچنا ہے اور دوزخ میں کون جائے گا. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. سورہ البلد تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورہ البلد ترجمہ کنز الایمان. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو. بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی، پھر بے تأمل گھاٹی میں کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو. پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ دہنی طرف والے ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں. ان پر آگ ہے اور اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی. سورہ البلد تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. مولا کریم اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے. یقیناً یہ شہر بڑی برکتوں والا ہے. اس شہر کی قسم اٹھانے کی وجہ بے شمار ہو سکتی ہیں. اس شہر کی قسم اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اس میں شہر مکہ میں مزدلفہ ہے، عرفات ہے، منی ہے، مشعر الحرام ہے. مولا کریم یہ شہر تو ہے ہی برکت والا، تو یقیناً کوئی ایسی برکت والی ہستی ہے، کوئی ان میں سے ہی کوئی برکت والی چیز ہے
جس کی وجہ سے تو اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. وجدان جواب دیتا ہے. قاضی ایاز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، آگے پڑھو قرآن مجید، بے شک مجھے بھی اس شہر میں کعبہ اچھا لگتا ہے. حجر اسود بڑے مقام والی چیز ہے، مقام ابراہیم بڑی عزت والی جگہ ہے، حتیم کو بڑی مقام حاصل ہے، صفا مروہ بڑی عزت والا، مزدلفہ کا بڑا مقام، عرفات مینا کا بڑا مقام، وہ بہت چیزیں عظمت والی ہیں. مگر میں نے ان کی قسم نہیں اٹھائی، اور شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم بھی ان کی وجہ سے نہیں اٹھائی. مولا کس وجہ سے اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مجھے اس پورے شہر مکہ میں ہر چیز بہت سونی ہے، اچھی ہے، مگر مجھے جو چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے وہ آمنہ کا لال، حلیمہ کا چاند، محمد الرسول اللہ ہے. اور پنجابی زبان میں کسی نے مائیا گایا نا، تو میں وہ مائیا حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. پانی وگدا چھلے وے چھلے، پانی وگدا چھلے وے چھلے، سارا ہی مکہ سونا، پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے. ہر چیز عزت والی ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ میرے محبوب کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. قسم میں نے جس وجہ سے اٹھائی ہے وہ محبوب کی وجہ سے اٹھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ اس شہر میں رہ رہے ہو، آپ اس شہر میں رہتے ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور تمہاری کہ تم ان کی اولاد سے ہو. ادھر ابراہیم کی قسم اٹھائی، ادھر ان کی قسم اٹھا لی. پھر ایک اور تفسیر بھی ہے، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ہر اس والد کی قسم، نکرہ لگا دیا، اس کو نکرہ کیا تاکہ ہر اس والد کی قسم ہو جائے جس کی پشت سے حضور کا نور آگے چلتا رہا. تو گویا فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہوا کہ اے محبوب تیرا نور اگر آدم کی پشت میں آیا تو مجھے آدم کی قسم، تیرا نور اگر شیش کی پشت میں آیا تو مجھے شیش کی قسم، ادریس کی پشت میں آیا مجھے ادریس کی قسم، لامک کی پشت میں آیا مجھے لامک کی قسم، نوح کی پشت میں آیا مجھے نوح کی قسم، سلام کی پشت میں آیا مجھے سلام کی قسم. اے محبوب عدنان کی پشت میں آیا مجھے عدنان کی قسم، ابراہیم کی پشت میں آیا مجھے ابراہیم کی قسم، اسماعیل کی پشت میں آیا مجھے اسماعیل کی قسم، اسماعیل سے آگے عدنان کی پشت میں آیا مجھے اس کی قسم، مجھے محبوب کعب کی قسم، لغی کی قسم، عبد المطلب کی قسم، عبداللہ کی قسم، تیرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جس پشت میں سے تیرا نور ہو کے آتا رہا، میں اس پشت کی قسم اٹھا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے، تم ہمیں بریلوی حضرات یا نسبت والے حضرات یا میلاد منانے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے دلیلیں دیتے ہیں کہ جی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، دیکھو عیسیٰ کے ولادت کا ذکر کیا ہے، دیکھو یحییٰ کی ولادت کا ذکر قرآن میں آیا، دیکھو زکریا کا ذکر آیا، دیکھو مریم کا ذکر آیا. تم ہمیں تخلیق آدم کا حوالہ بھی دیتے ہو میلاد کے لیے. تو بھائی اتنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو جس نبی کے لیے ذکر کیا ہے اس نبی کا میلاد بھی قرآن میں دکھاؤ نا. اس نبی کا بھی اللہ نے میلاد منایا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ جب اتنے بڑے واقعات رب سنا رہا ہے تو اپنے نبی کا بھی میلاد کی بات کرتا. ہاں آؤ قرآن کی آیت پڑھو. اللہ پاک فرما رہا ہے ان نبیوں کی میں نے ولادت کا تذکرہ کیا، بس یا اس کی والدہ کا کیا ہوگا یا والد کا کیا ہوگا یا اس نبی کا کیا ہوگا. سلام علیہ یوم ولدا، ہم نے کہا ہے کہ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا. ہم نے کہا ہے نبی تو خود بھی اپنے اوپر سلام پڑھ، سلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر جس دن میں خود پیدا ہوا. نبی کے میلاد کے دن پر سلام خود بھی بھیجا، نبی سے بھی بھجوایا. ہاں کہا وہ ایک ہستی تک رکھا، کبھی ان کے ماں باپ پر سلام نہ پڑا، کبھی ان کے ماں باپ کی قسمیں نہ اٹھائیں. لوگوں تم اپنے رنگ میں میلاد
میلاد مناؤ گے، لیکن میں اپنے محبوب کا میلاد اس رنگ میں مناؤں گا کہ جس رنگ میں کوئی نہ منا سکے گا۔ فرمایا میں بھی رب ہوں نا، میرے کام بھی تو بے مثل بے مثال ہیں۔ پھر کیا کہا؟ پہلے قسم اٹھائی اس جگہ کی جس جگہ مصطفیٰ پیدا ہوا، اس شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم، یا اللہ یہ شہر تو پہلے بھی تھا، تو نے اس کی قسمیں نہیں اٹھائی تھی، یہ شہر کی قسمیں اب کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا پہلے اس میں کعبہ تھا، قسم نہیں اٹھائی، حتیم تھا، قسم نہیں اٹھائی، حجر اسود تھا، قسم نہیں اٹھائی، طواف کا تھا، قسم نہیں اٹھائی، اس میں ابراہیم آئے، قسم نہیں اٹھائی، اسماعیل آئے، قسم نہیں اٹھائی، 70,000 انبیاء کے یہاں مزارات ہیں، قسم نہیں اٹھائی، پر جس دن آمنہ کا لال آ گیا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس دن سے اس شہر کی قسمیں اٹھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسمیں اٹھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ وانت حلم بہذا البلد، وجہ یہ ہے کہ تو ہمیں اس شہر میں نظر آ رہا ہے۔ ہلن کہتے ہیں رہنے والے کو۔ محبوب جب سے تیرا ڈیرا، یہ تیرا پتہ جب سے اس شہر کا ہو گیا ہے، تیرا ایڈریس اس شہر کا ہو گیا ہے، اس شہر کی قسمیں اٹھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ گلیاں اچھی لگ گئی ہیں، یہ محلہ اچھا لگ گیا ہے، یہ آبادیاں اچھی لگ گئی ہیں۔ حضور کے مولد کی قسم، جس جگہ حضور کی ولادت ہوئی، رب نے پہلے اس ولادت والی جگہ کی قسم اٹھائی، اس شہر کی قسم اٹھائی، کہا کہ میلاد ایک دم نہ بنایا کرو، پہلے کچھ اس کی تذکرے کر لیا کرو، کچھ اس کی قسمیں اٹھا لیا کرو، کچھ اس کی محبت کی باتیں کر لیا کرو، پھر میلاد منایا کرو۔ اسی لیے ہم پہلی ربیع الاول سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر 12 تک جو ہے نا نعتیں ہوتی رہتی ہیں، پھر 12 والے دن پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ ووالد وما ولد، حضور کے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ 84 پشتیں بنتی ہیں، ہر پشت کی قسم 84 قسمیں، تو یہ پورا جلوس بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی پھر میلاد مصطفیٰ والے دن پورا جلوس پیش کر دیتے ہیں۔ 81 پشتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کا نمبر 81واں نمبر ہے۔ تو اب 81 پوچھتے ہیں، 81 کو آپس میں جمع کرو، 8 اور 1 9 بنتا ہے، محمد اور اللہ کے حرفوں کو جمع کرو تو وہ بھی 9 بنتا ہے۔ خیر یہ ایک صوفیانہ اور محبت والی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے اس پیٹرن پر چلو، قرآن مجید کے اس انداز کو دیکھو۔ لوگوں کیوں آپ نے اپنی آنکھوں پر گستاخی کی پٹیاں چڑھا رکھی ہیں اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات ہو گئی تو شرک ہو جائے گا؟ افسوس، صد افسوس۔ یاد رکھنا، اللہ کی توحید میں شرک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اور اللہ کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ کی کوئی بیوی، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کا اپنا کوئی میلاد۔ تو اللہ کی توحید کا حق یہی ہے کہ اللہ کا کوئی میلاد نہ منایا جائے۔ تو اللہ کا میلاد اگر کوئی منائے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا جو اللہ کا میلاد منائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی میلاد نہیں، اس کی کوئی ولادت نہیں، وہ ازلوں سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، لا اول له ولا آخر له لا نظیر له ولا مثیل له ولا مثل له ولا مماثل له، اول لیس قبلہ شیء آخر لیس بعدہ، کو ایسا آخر اس کے بعد کوئی اور نہیں، وہ ایسا پہلے اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ تو ایسا ہے، ایسا پیارا رب، ایسی پیاری توحید۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا پیارا رب، اس کی توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ ہونے دیں۔ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے کمال دیکھے، شرک قرار دے دیا اور شریک ٹھہرا دیا۔ وقالت العزیر، وقالت الیہود العزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کے کمال دیکھے تو نبی کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ان نبیوں کے تو چند کمال تھے، میرا نبی تو کمالوں کا کمال ہے۔ میرا نبی اللہ 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 اللہ، کسی نے کیا خوبصورت کہہ دیا جی، وہ وفا بن کے آیا،
وہ دعا بن کے آیا، سب نبی معجزے لے کے آئے، وہ یہ نبی معجزہ بن کے آیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کو جو کمال بخشا گیا، وہ سارے کمال اٹھا کر آمنہ کے لال کو بخشے گئے۔ تو جب ان نبیوں کے کم کمالات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں خدا کا شریک ٹھہرا دیا، تو ڈر تھا کہ کہیں کوئی مصطفیٰ کو بھی خدا کا شریک نہ ٹھہرا دے۔ اور ان نبیوں نے تو کہیں آسمان کے معجزے نہ دکھائے۔ یہ کیا نبی ہے، انگلیاں اگر پانی میں رکھتا ہے تو چشمے وہاں سے جاری ہوتے ہیں، ایک لوٹا پانی 1500 آدمی پی جاتے ہیں اور لوٹے کا پانی ختم بھی نہیں ہوتا۔ یہ نبی کیسی شان والا ہے کہ ہم اگر انگلی کاٹیں اندر سے خون نکلتا ہے، نبی انگلیاں رکھ دیں اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تھوک تیرے منہ میں بھی ہے، تھوک میرے منہ میں بھی ہے، تھوک اللہ کے محبوب کے منہ میں بھی ہے، مگر تیرے میرے منہ کے اندر تھوک ہو، اندر ہو تو تھوک ہوتا ہے، باہر آ جائے تو جراثیم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے منہ کے اندر تھوک ہو، خدا کا نور ہوتا ہے، باہر آ جائے تو بیماریوں کی شفا ہو جاتا ہے۔ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اب سوچا اتنے کمال اس محبوب کے، چلے تو سایہ نہیں، چلے تو سایہ نہیں۔ وہ محبوب ایسی شان والا، ہم انگلی مار کر اپنی انگلی اگر ہم کسی دیوار پہ ماریں تو انگلی ہماری ٹوٹ جائے گی، اور وہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو انگلی مارتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی پتھر کو اشارہ کریں کہ ادھر آ، پتھر ہماری نہیں سنے گا، اور وہ مولا علی کی نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اپنی زبان وہ کسی کو کہہ کر بھیج دے۔ کافر صحراؤں میں مل گیا، کافر فرمایا کلمہ پڑھ لے میرا۔ اس نے کہا آپ کے سچے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بتا، جو تو نشانی مانگے گا وہی دے دوں گا۔ اس نے کہا وہ کیکر کا درخت وہاں سے چل کے آئے اور آپ کو سلام کرے، آپ کے قدموں میں جھک جائے، اپنی ٹہنیاں جھکا لے، پھر واپس اپنی جگہ پر چلا جائے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو میں نہیں کہتا، تو جا کے میرا پیغام دے اس کو۔ اب وہ بندہ گیا، جا کر کیکر کے درخت کو کہتا ہے او کیکر، تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اے کیکر کی جان میں جان آ گئی۔ کیکر اس دن کیکر کہنے لگا میں تو آم کا بھی سربراہ ہو گیا ہوں۔ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں پھلوں کا بے تاج بادشاہ آم ہے، اور نہیں آج میں آم ہوں، میں آم سے بھی بڑھ کر خاص ہوں۔ کیوں؟ بے شک میرے ساتھ کیکر کے کانٹے ضرور ہیں، لیکن مجھے حضور کا پیغام آ گیا ہے۔ مجھے آج حضور کی شان دکھانی ہے۔ کیا ہوا کنڈے ہیں میرے ساتھ، کیا ہوا میرے ساتھ پھل نہیں، مگر میں بھی آج حضور کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہوں۔ علی ہلا، ادھر ہوا ادھر ہوا، اپنی جڑوں کو آگے پیچھے کیا، بے تابانہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ اس شخص نے جب دیکھا، اس نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ایسے ایسے مقامات، جب حضور کے ایسے معجزات دیکھے، یہ شانیں دیکھیں، ڈر تھا کہ امت کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا شریک نہ ٹھہرا دے۔ تو اب کیا حل کیا جائے کہ خدا کی توحید بھی اپنی جگہ موجود رہے، نبی کی رسالت کا بھی احترام رہے، اور کوئی ایسا کام ہم نبی کے ساتھ کریں کہ زندگی بھر خدا کے ساتھ نبی کو شریک نہ ٹھہرایا جا سکے۔ تو وہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ خدا کا میلاد تو نہیں منایا جا سکتا، نبی کا میلاد مناؤ تاکہ توحید بھی محفوظ رہے اور مصطفیٰ کی شان کے جھنڈے بھی بلند ہوتے رہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید کی بنیاد کی ضرورت یہ ہے، عقیدہ توحید کے
قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، رد شرک کے لیے ضروری ہے، اس بات توحید کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو نبی رکھا جائے، خدا کا مقام خدائی کے ساتھ تصور کیا جائے۔ سو اس بنا پر عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے، رد شرک کے لیے، مصطفیٰ کے مقام کے ساتھ میلاد کا تصور جوڑ لو، حضور کا میلاد مناتے رہو، پھر حضور کی جتنی مرضی شانیں بیان کرتے رہو۔ کہا شان خدا کی بیان کرو تو بتا دو کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور مصطفیٰ کی شانیں بیان کر کے سب شانیں بیان کرو۔ انہوں نے سورج کو موڑا، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے کنکروں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے پتھروں سے سلام پڑھوایا، انہوں نے جانوروں نے ان کو سجدہ کیا، انہوں نے بہت معجزے دکھائے۔ ہاں کڑکتی دھوپ میں بارش کو برسوا دیا، ہاں ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان کے خزانے بھی آ جاتے ہیں، زمین کی برکتیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے معجزات بے شمار۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جو پیدا نہیں ہوتا ہے، جو ازل سے ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، جب ہم ان کی پیدائش مناتے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام رسالت، مقام بشریت اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خدا کی توحید کی لاج بھی رہ جاتی ہے، مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ایسا میلاد؟ یہ ہے، میں اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہوں۔ یا اللہ اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا سورۃ البلد۔ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ یا اللہ بلد کیوں رکھا ہے اس کا نام؟ اب میں نے مفسرین سے پوچھا، حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق درانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ علامہ مفتی جناب محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہیں، محبت والے علماء اور بھی تشریف فرمائے محبت والے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ تو بتا دیجئے بلد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بلد کا یہ اپنے محل کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے۔ چھوٹی آبادی کے لیے بھی بلد کا کلمہ ہوتا ہے، بڑے شہر کو بھی بلد کہتے ہیں، بڑے ملک کو بھی بلد کہتے ہیں، اور کبھی کبھی پوری دنیا کے لیے بھی لفظ بلد کا استعمال ہو جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں ارشاد فرمایا اور لسان العرب میں کہا کہ بلد کبھی کبھی بڑی پوری دنیا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر یہ لفظ بلد سے مراد پوری دنیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رب نے پوری دنیا کی قسم اٹھائی، ساری زمین کی قسم اٹھائی۔ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، علامہ خفاجی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس ساری زمین کی قسم۔ مولا کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، جب تک تو نہیں آیا تھا یہ زمین ناپاک تھی۔ حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، جس دن میں نے زمین پہ قدم رکھا اس دن ساری زمین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے قابل پاک صاف ہو گئی۔ میرے آنے سے زمین پاک ہوئی ہے، تو رب نے کہا میں کیوں نہ زمین کی قسم اٹھاؤں؟ جب تک تیرے قدم نہ پڑے تھے، تیرا میلاد نہ ہوا تھا، تو میری زمین میری عبادت کے لیے ساری زمین نہیں تھی، ساری زمین عبادت کے لائق نہ تھی۔ اے محبوب جس دن سے تیرا قدم آیا اس دن سے ساری زمین پر میری توحید کا جھنڈا لہرا گیا۔ وانت حل بہذا البلد، تیرے آنے سے میری زمین جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ اس میرا اپنا ہی ایک شعر ہے اعلی حضرت کی زمین پر کہ جن کے آنے سے پاک ہو گئی سب زمین، جن کے آنے سے پاک ہو گئی سب زمین، نوری قدمین والا ہمارا نبی، نوری قدمین والا ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس کا مطلب ایک لا نافیہ بھی ہے اور اس کا ایک بالکل دوسرا معنی بھی ہے، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، اب کھا رہا ہوں لیکن اب اٹھا رہا ہوں اسی قسمیں، لیکن پھر میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تو یہاں سے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ،
پھر تو جہاں رہے گا اس جگہ کی قسمیں اٹھائیں گے، پھر مدینے کی قسمیں ہوں گی. یہ بھی ایک معنی مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے. ووالد وما ولد، میں میلاد منا رہا ہوں اس محبوب کا، قسم ہے اس والد کی کہ جس کا نور نظر یہ ہے. اب اس والد سے مراد چونکہ اسے نکرہ رکھا گیا تو عربی زبان کے قوانین میں سے یہ بات ہے کہ جس وقت یہ کلمہ نکرہ ہو جائے تو وہ اپنی جنس کے تمام معانی کو اور اپنی جنس کی تمام اشیاء کو شامل ہوتا ہے. تو وہ والدن، کون سا والد؟ نام نہیں لیا. عبداللہ وہ بھی والد بنتے ہیں، تو عبداللہ کا والد وہ بھی والد بنتا ہے. پھر عبد المطلب کا والد وہ بھی والد بنتا ہے. عبد مناف کا والد وہ بھی والد بنتا ہے. تو گویا جو والد، ہر والد کا جو والد ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں. پھر ادھر سے نیچے آ جاؤ، آدم ان کا لڑکا شیش کا لڑکا انوش کا، آگے چلتے ہو مہلہیل، آگے ان کے لڑکے. تو گویا رب نے جو قسم اٹھائی ووالد وما ولد، ہر والد کی اور ہر لڑکے کی قسم، گویا اللہ پاک نے ایک ہی قسم کو ادھر بھی چلایا اور ادھر بھی چلایا. فرمایا تم تو میلاد صرف ایک ہی رخ میں مناتے ہو، میرا میلاد منانا دیکھو کہ میں کیسے میلاد منا رہا ہوں. محبوب جب تو بیٹا ہو کر آ رہا ہو تو پھر سارے بیٹوں کی قسم، اور جب تیرے باپ کی طرف سے گنتے جا رہے ہو تو ہر والد کی قسم. محبوب جب تو باپ بن رہا ہے تو تیرے باپ ہونے کی قسم، جب تو بیٹا بن رہا ہے تو تیرے بیٹے ہونے کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پا سکے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، ایک مکے میں ایک رشوت دینے والا آدمی تھا بہت سخت، اس کا نام تھا ابو الاشد اسید بن کلدہ. بڑا قوی اور زوراور تھا. طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا تو 10 آدمی اس کو کھینچتے تھے، وہ چمڑا پھٹ کے ٹکڑے ہو جاتا تھا مگر اس کے پاؤں تلے سے ہلتا نہیں تھا. اس کے پاؤں کے نیچے جتنا ہوتا ہرگز نکل نہیں سکتا تھا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، اور معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر مغرور اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے. کس گمان میں ہے؟ اللہ قادر برحق کی قدرت کو نہیں جانتا. تو اسی کی طرح ایک اور کافر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو پیسے دے دے کر، رشوتیں دے دے کر کہتا تھا کہ حضور کی دشمنی کرو. ان کافروں کے بارے میں رب کریم فرما رہا ہے جو نبی پاک کے گستاخ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. پہلے بات محبوب کے عشق و محبت کی کر دی، محبوب کے میلاد کی بات کر دی. تو میلاد پر خرچ کرنے والے محبت والے، اور وہ جو خرچ کرتا تھا ابو الاشد، وہ کلدہ، وہ لوگ جو حضور کے خلاف خرچ کرتے تھے ان کی بات کر دی. فرمایا کہ یحسب ان لم یرہ احد، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھتے، ان کو دیکھ کوئی نہیں رہا. تو دشمنی رسول میں جو پیسہ خرچ ہو اس کا بھی رب نے بیان کر دیا، جو محبت رسول میں جذبہ خرچ ہو اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. تو جو محبت رسول میں ہو اسے رب نے اپنے ساتھ قسموں کے ذریعے، پیار کے ذریعے بات کر دی، اور جو دشمنی رسول میں ہو اس کے لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین. کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے آنکھیں نہ ملی تھیں، دیکھ رہے ہو آنکھوں سے اس کی شانیں اور اس کے باوجود مانتے نہیں ہو. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تمہیں زبان دی ہے اور ہونٹ دیے ہیں، ان ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو، ان ہونٹوں سے اس کے کمالات کو مان لو، ان ہونٹوں سے میری توحید کو بیان کرو، ان ہونٹوں سے رد شرک کرو، ان ہونٹوں سے میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے ابھرے ہوئے راستوں کی رہنمائی کی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا. کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، مسلمان غلاموں کو آزادی دلوانا.
الٹا وہ رشوتیں دے دے کر مسلمانوں پہ ظلم کرواتا تھے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا. میلاد مصطفیٰ کی برکت سے کتنے بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے. اب یہ تو میں نام نہیں لیتا اس وجہ سے، الحمدللہ پہلے دن سے یہاں پر لنگر چل رہا ہے میلاد شریف کا. تو ایک شخص مجھے ملا اور اس نے کہا کہ حضور 3-4 دن سے ہم اپنے گھر میں بھوکے تھے، تو ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں محفل ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر، تو ہم نے کوئی کام وغیرہ بھی نہیں ملا ہوتا، گھر والے بھی جو ہے نا وہ بہت پریشان تھے، تو ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور رات کو اس محفل میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر لنگر مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، تو ہمیں وہی 24 گھنٹے ہمارا وہ لنگر چلتا ہے. تو جب مجھے یہ پتا چلا تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا حضور کا لنگر ہے، اللہ پاک نے خود ہی مسکینوں کو بھیج دیا ہے. قبول ہو گئی بات. تو وہ کیسے لوگ ہوں گے بیچارے، دیکھو وہ 24 گھنٹے بس جو لنگر یہاں سے ان کو مل جاتا ہے، یہی لنگر ان کے لیے پورے اگلے دن تک کا یہی ہوتا ہے، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو میلاد مصطفیٰ کا لنگر جس میں مسکین بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں. او مسکین انزا مترب، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلاؤ اس کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان سے جو ایمان لائے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے سنو. حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور تمام کے تمام امت مسلمہ. میں سعودی عرب میں گیا اور وہاں پر مجھے ایک کتاب ملی، اس کتاب کے اندر عبداللہ بن باز سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا تھا الایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے دے دیا اس کو دل سے سچا مان لیا، یہی ایمان ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں مہربانیاں، صبر برداشت کی وصیتیں کرنے والے ایمان اور یقین والے لوگ وہ لوگ ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو، بولو نا، جو دائیں طرف والے ہیں. پتہ ہے دائیں طرف والے کون ہیں؟ سورۃ الواقعہ میں پڑھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ محبوب وسلام لک من اصحاب الیمین، محبوب دائیں طرف والوں کی طرف سے آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. تو گویا کیا مطلب ہوا کہ جنت میں اگر دائیں طرف والا بننا ہے تو آج حضور پر سلام پڑھنا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے. جو حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہو جاتا ہے وہ جنت میں دائیں طرف والا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا نام قرآن مجید میں لکھ رہا ہے اور فرما رہے وسلام لک من اصحاب الیمین، محبوب دائیں طرف والوں کی طرف سے آپ پر سلام ہو. اور فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اے محبوب توحید کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، بتوں کے پیچھے جاتے ہیں. کیا ملتا ہے ان سے؟ لات، منات، عزا، ہبل، یغوث، نصر، یہ بت کیا دے سکتے ہیں؟ خود ہاتھوں کے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بت. اور شرک ٹھہراتے ہیں اس کو اس ذات اقدس سے جو ساری کائنات کی خالق ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ کتنی اچھی چیز ہے نیند، کبھی سو لیا کرنا. تعلیم امت ہے جی، واقعہ پوچھتے ہیں لیکن امت کو اس میں سے فیض مل جاتا ہے. اے اللہ تو سویا کرنا، نیند اتنی اچھی چیز ہے، میں سوتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو بھی سویا کرنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ نیند عیب ہے اور میں عیب سے پاک ہوں. نیند عیب ہے اور میں عیب سے. اللہ نیند عیب ہے؟ نیند کیسے عیب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو موسیٰ، اپنے دونوں ہاتھوں میں ذرا 2 بوتلیں پکڑ لو بھر کے پانی سے اور گرنے نہ دینا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یا اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، 2 بوتلیں شیشے کی پکڑ لی، ان میں کچھ پانی یا دودھ بھر دیا اور ان کو ہاتھ میں پکڑا. ادھر اللہ نے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سونی سونی باد صبا چلا دی. ہوا آئی، آپ کو نیند آنے لگی. نیند آنے لگی، جو ہی نیند آئی ہاتھ ڈھیلے ہوئے اور بوتلیں دونوں گر پڑی. جب بوتلیں دونوں گر پڑی آپ کی آنکھ کھل گئی.
اللہ پاک نے وہ منظر پیچھے کر لیا. فرمایا موسیٰ کیا ہوا؟ بوتلیں ٹوٹ گئی یا اللہ. کیوں ٹوٹی؟ آپ نے ہاتھ میں پکڑی تھی. یا اللہ نیند آ گئی تھی، نیند کی وجہ سے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور بوتلیں ٹوٹ گئیں. اللہ نے فرمایا پھر یہ دیکھو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کائنات پست و بالا کو میں سنبھالے ہوئے ہوں. آج تک کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. سورج کروڑوں سال سے مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں ڈوب رہا ہے. چاند اپنی منزلوں پر موجود ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے. کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اگر یہ مجھے نیند آ جائے تو جس طرح یہ 2 بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں نا، اسی طرح سارا جہان ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور سب کائنات کی میں حفاظت کر رہا ہوں. میں تھکتا نہیں ہوں، میں تھکاوٹ سے پاک ہوں، میں نیند سے پاک ہوں. میں اللہ ہوں، مجھے حی کہتے ہیں، قیوم ہوں. میں موسیٰ میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار، میں ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ تیری تعلیم جو نہ مانے، اتنی پیاری توحید تجھے نہ مانے، اتنی خوبصورت رسالت کے معجزے نہ مانے، اتنے پیارے قرآن کو جو نہ مانے، والذین کفروا بآیاتنا، وہ جنہوں نے انکار کیا میری آیات سے. میری آیات سے. آیات کسے کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا اور اصحاب کہف کا ذکر کیا اور آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دل کا تقوی اسے مل جاتا ہے جو میرے محبوبوں کے قدموں سے لگنے والی نشانیوں کا بھی ادب کرتا ہے. اس کا نام بلد اس لیے رکھا جی. ساری زمین اگر یہ بلد ہو جائے تو تب بھی سمجھو میں نے ساری زمین کی قسم اٹھائی. بولا کیوں؟ فرمایا یہ پاک ہی اس دن ہوئی تھی جس دن میرے محبوب کا میلاد ہوا تھا جی. تو پتہ چلا محبوب کا میلاد بندے کو پاک کرتا ہے. محبوب کا میلاد بندے کو پاک کرتا ہے. لوگوں اگر گندے ہو جاؤ، ستھرے ہونا چاہو تو حضور کے میلاد کی محفل سجا لو. گناہوں نے گندا کر دیا ہے، حضور کے نام کی محفل سجا لو، میلاد سجا لو. حضور کے میلاد کی برکت سے اللہ پاک ستھرا کر دے گا.